آپ کو یہ صدقہ اور خیرات کے جو ہے اللہ تعالیٰ کیسا بڑھاتے ہیں اس کی زندہ مثال سناؤں. تیسرے خلیفہ جو تھے وہ زندہ مثال ہیں، ویسے کئی زندہ مثالیں لیکن یہ سب سے بڑی زندہ مثال ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا زندہ مثال ہے معلوم آپ کو؟ سعودی عرب میں ایک بینک میں ابھی بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ایک بینک اکاؤنٹ ہے، اور مدینہ منورہ کی میونسپلٹی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ایک پراپرٹی رجسٹرڈ ہے ابھی تک. ذرا سوچئے، آپ تعجب کریں گے، ذرا غور کیجئے، سوچئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو 1400 سال پہلے شہید ہو گئے، تو ابھی تک ان کے نام کی پراپرٹی کیسا ہے بھائی؟ زمانے میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو اس وقت جو ہے مسلمانوں کی حالت بہت خراب تھی، مسلمانوں کو پانی کی بہت پریشانی تھی، اور ایک یہودی تھا، اس کا ایک کنواں تھا. مشہور واقعہ ہے نا، کئی جمعوں میں خطبے ہوتے رہتے ہیں اس تعلق سے. وہ یہودی کیا کرتا تھا؟ وہ یہودی خاص طور پر مسلمانوں کو مہنگے داموں میں پانی فروخت کرتا تھا. مسلمان کافی پریشان ہوئے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، شکایت کے انداز میں جو ہے اپنی درخواست رکھی کہ جو ہے ہم کو پانی کے لیے ایسے ایسے مسائل پیش آ رہے ہیں. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرے کون ہے جو اس کنویں کو اللہ کے لیے خرید لے گا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا، اللہ کی راہ میں وقف کر دے گا. جیسے ہی یہ خبر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری طور پر اس یہودی کے پاس پہنچے. اس یہودی کے پاس پہنچ کر بولے یہ کنواں خریدنا چاہتا ہوں. وہ یہودی بڑا لالچی تھا، روزانہ اس کو بہت فائدہ ہو رہا تھا، روزانہ اس کی دولت میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا تھا. جیسا آج ہمارے پاس ہمارے ملک میں کچھ لوگوں کی دولت میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، ویسی اس زمانے کا وہ یہودی تھا. انہیں وہ انکار کر دیا. اب انکار کر دیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش نہیں بیٹھے. کیوں؟ کیسا خاموش بیٹھتے؟ جبکہ اللہ اور اللہ کے رسول اعلان کر دیے کون ہے اللہ کے راہ میں جو ہے یہ وقف کرے گا، اور اس کا انعام بھی بتا دیے جو بھی یہ وقف کرے گا یہ کنواں اس کو جو ہے کیا ملے گا؟ جنت میں ایک چشمہ اس کے لیے مختص کر دیا جائے گا. جب یہ خبر صحابہ کو معلوم تھی، اپنے آنکھوں سے وقت کے نبی کو دیکھ رہے تھے، اللہ کا کلام اترتے ہوئے دیکھ رہے تھے، ان کا یقین کیسا تھا؟ ان کے سامنے دنیا کی کوئی اہمیت نہیں تھی. ان کو معلوم تھا کہ اللہ کے نزدیک یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، اس کی اہمیت کچھ بھی نہیں ہے جس کے بارے میں ہم جواب دیں گے کہ ہم دنیا میں ایک دن یا ایک گھنٹہ اس سے کم رہیں، اس دنیا کے لیے کیا کرنا ہے بول کر وہ جو ہے یہودی کو اب منانے کی کوشش کرنے لگے. ہم کیا ہے، میں کوشش کرا بھائی نہیں ماننا انہیں بول کر جو ہے ہم آ جاتے، لیکن انہوں کوشش کرنے لگے، اسٹرگل کرنے لگے، نئے نئے آئیڈیاز وہ یہودی کو دینے لگے. ایک آئیڈیا یہ دیے، ایک کام کرو، پورا کنواں مت بیچو، آدھا کنواں بیچ دو. پورا کنواں مت بیچو، آدھا کنواں بیچ دو. تو یہودی سوچنے لگا میں مہنگے داموں پر آلریڈی بیچتا ہوں، اب میرے سے اتنی مہنگی قیمت، اتنی بڑی قیمت میں انہوں خریدیں گے، انہوں بھی زیادہ قیمت میں بیچیں گے نا. اس کی بزنس کی سوچ گئی، اس نے جو ہے لالچ میں آ کر کنواں بیچ دیا. جیسی بیچا، پیسے دینے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا. کیا اعلان کر دیے؟ کہ یہ اللہ کے لیے وقف ہے، آج سے مسلمان مفت پانی حاصل کرتے ہیں. لوگ کیا کرنے لگے؟ مسلمان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن جو ہے مفت پانی جمع کر لیتے اور اگلے دن کے لیے ذخیرہ کر لیتے. اب یہودی پریشان ہونے لگا، ارے میرا بزنس ہی فلاپ ہو گیا، ختم ہو گیا، میرے پاس پیسے جمع نہیں ہو رہے، میں پریشان کئی دن ایسی گزار دیتا. اس کا کوئی سولوشن نہیں ملتا کیونکہ اس کے پاس سے اس کا پانی بکنا بند ہو جاتا. انہیں مجبور ہو کر حضرت عثمان کے پاس جا کر جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کہ یہ کنواں بھی آپ پورا آدھا حصہ بھی خرید لیجئے. تو وہ آدھا حصہ اس زمانے کے کتنے ہیں؟ 35,000 ریال. کتنے ہیں؟ 35,000 ریال اس زمانے کے. اور کہہ دیے کہ پورا کنواں اللہ کے لیے وقف ہے اور آج سے پورا مسلمان مفت میں یہاں سے پانی حاصل کرتے ہیں. گزرتے وقت کے ساتھ پورا مدینہ جو ہے وہ کنویں کا پانی استعمال کرنے لگا. اب اللہ دیکھ لیے تھے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی تڑپ دیکھ لیے تھے، کیسا کوششیں کرے تھے، خلوص دیکھ لیے تھے کہ یہ اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے جو ہے حکم پر جو ہے ایسا کیا گیا ہے، کوئی دنیاوی خواہش وغیرہ نہیں ہے، نام نمود نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کیسا صدقے کو بڑھاتے دیکھیے. اللہ تعالیٰ کیا کرے، وہ پانی جب کنویں سے باہر آنے لگا تو کچھ کھجور کے جھاڑ اگ گئے. گزرتے وقت کے ساتھ وہاں وہ اتنا بڑا باغیچے میں تبدیل ہو گیا، اتنے بڑے گارڈن باغ میں تبدیل ہو گیا کہ اس میں ابھی 2000 کے قریب کھجور کے جھاڑ ہیں. جب وہاں پہ آل سعود کی حکومت آئی، آل سعود کیا کیے، وہ کھجور کے باغیچوں کو ایک بڑے باؤنڈری وال میں تبدیل کر کے وہ پراپرٹی مدینہ منورہ کی میونسپلٹی میں رجسٹر کرا دیے اور حضرت عثمان کے نام سے ایک بینک اکاؤنٹ بنا دیے. اب اس میں کچھ وقت پہلے تک اتنا پیسہ جمع ہوا تھا اکاؤنٹ میں کہ مدینہ منورہ کا جو سینٹرل ایریا ہے، حیدرآباد کا فیمس ایریا بنجارا ہلز ہو گیا، ایبٹس ہو گیا، ایسے ایریا ہے نا، مدینہ منورہ کا جو ایریا ہے ان پیسوں سے ایک بڑا پلاٹ خرید کر وہاں پہ جو ہے یا تو رہائشی ہوٹل بن گئی ہے یا بن رہی ہے. اور اس سے سالانہ 50 ملین کتنے؟ سالانہ 50 ملین ریال کی آمدنی ہوگی. اور وہ پیسہ کہاں خرچ ہوگا معلوم آپ کو؟ وہ پیسہ خرچ ہوگا مسکینوں میں اور آدھا پیسہ جمع ہوگا اور رہتی دنیا تک
یہ پروجیکٹ پہ پروجیکٹ نئے نئے شروع ہوں گے. کس کے پیسوں سے؟ وہ ایک کنویں کے پیسوں سے. کیوں قبول ہوا اتنا یہ صدقہ؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 262 میں کیا بولے؟ صدقہ خیرات کرنے والے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے احسان نہیں جتاتے، اذیت نہیں دیتے، ارے میں نے کرا نا، اپنی نام نمود نہیں چاہتے، بلکہ اللہ کی راہ میں کر گزرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنی زندگی قربان کر دیتے ہیں، عمل کرتے ہیں. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ بڑھایا.